فضائل پڑھتے رہیے, اندر سے طبیعت جو ہے وہ بلکتی رہتی ہے. جتنے زیادہ فضیلتیں سیدہ کی پڑھتے رہیں گے اتنی زیادہ طبیعت اندر سے بلکتی رہے گی. ہائے میری بیوی اس مقام پر تھی, علی کے لیے نعم العون, پیغمبر کے لیے ام ابیہا, جناب خدیجہ ماں کے لیے تنہائی کے عالم کی مونس, تنہائی میں مونس. لوگوں کے لیے امام حسن کہتے ہیں پوری رات میری ماں عبادت میں کھڑی رہی اور پڑوسیوں کے لیے دعا کرتی رہی. یہ وہی پڑوسی ہے جو گواہی کے نام پر گھر سے نہیں نکلے. یہ وہی پڑوسی ہے کہ جب سیدہ نے رونا شروع کیا تو علی سے آ کے کہتے ہیں اے علی سیدہ سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا. امام کہتے ہیں پوری رات ان پڑوسیوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے سیدہ دعا کرتی رہی. جب سحر نمودار ہو گئی میں نے کہا اماں کچھ گھر کے لیے بھی مانگا ہوتا. کہتی ہے بیٹا الجار و سمتار, پہلے پڑوسیوں کے لیے دعا پھر اپنے گھر کے لیے. مہربان ہے جناب سیدہ. اے عزیزو, امام حسین کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے ایک دعا تعلیم کی ہے, لے لیجئے گا مجھ سے بات میں. بحق طٰہٰ و بحق یاسین کر کے وہ دعا ہے, وہ امام وہ جناب سیدہ کی سکھائی ہوئی دعا ہے, آپ کی تعلیم کی ہوئی دعا ہے. اور میں آپ کو کہتا ہوں اس منبر سے پوری ضمانت کے ساتھ دنیا و آخرت کی کوئی پریشانی ہو جایا نہ کرے. مصلی بچھایا کرو, 2 رکعت نماز پڑھا کرو, جناب سیدہ کو ہدیہ کیا کرو, اور ہدیہ کرنے کے بعد ایک تسبیح سیدہ کی پڑھا کرو. دشمنوں پہ لعنت کیا کرو, اور زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کرنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر زہرا کی فضیلتوں کا واسطہ دے کر دنیا و آخرت کا کچھ بھی مانگ لو. زہرا اتنی مہربان ہے کہ اس مہربانی کے واسطے کے بعد اللہ کو حیات ہی ہے, اللہ کو حیات ہی ہے کہ تمہارے وعدے پورے نہ ہو. اے عزیزو سیدہ, ہاں سیدہ, اے علی میرا جنازہ رات میں اٹھانا, اے علی فلاں 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 کو خبر نہ کرنا. تاریخ کہتی جناب مولا کائنات اس وصیت کے بعد اٹھے اور مسجد چلے گئے. اس کے بعد جناب فضہ کو بلایا یا ام سلمہ کو بلایا, کنیز گھر کی کنیز کو بلایا. 2-3 روایتوں میں 2-3 لوگوں کا نام ہے. گھر کی کنیز کو بلایا. دیکھو آج گھر کے سارے کام میں کروں گی. بی بی آج تو میری باری ہے. نہیں میں آج گھر کے سارے کام کروں گی. آج روٹیاں بھی اپنے ہاتھوں سے پکا. اس سلسلے کی آخری مجلس ہے, دل کھول کے مسائل پڑھوں گا, جملوں کو محسوس کرنا اور سیدہ کی مظلومیت پر رو لینا. آج روٹیاں بھی پکاؤں گی, حسنین کو اپنے ہاتھوں سے تیار کروں گی, بالوں میں کنگھی کروں گی. شاید سیدہ کہنا چاہ رہی ہے تمہیں پتا نہیں ہے اب مجھے یہ بال کنگھی کے لیے نہیں ملے گا, اب میں اپنے بچوں کو سینے سے نہیں حسنین کریمین کو تیار کیا, مسجد کی طرف بھیجا. عزادارو غضب ہو گیا. ایک مرتبہ کہتی ہے جب تک میرے حجرے سے تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھ لینا تمہاری شہزادی دنیا میں ہے.
اور جب تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے سمجھ لینا سیدہ دنیا سے چلی گئی. جناب فضہ بیان کرتی ہے کہ اتنے میں جناب صحرا حجرے میں گئی, تسبیح کی آواز آ رہی تھی, مجھے سکون تھا. اتنے میں تسبیح کی آواز آنا بند ہوئی, میں دوڑی ہوئی حجرے کی طرف گئی. کیا دیکھا؟ سیدہ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہے. ابھی میں سیدہ پہ رو ہی رہی تھی, اتنے پہ مجھے آہٹ لگی گھر میں کوئی داخل ہو رہا ہے. میں حجرے سے نکلی, کیا دیکھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے مسجد سے گھر کو آ گئے ہیں. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سیزاد یہ کونین کے. چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں داخل ہو گئے. اے بچوں دسترخوان لگائے دیتی ہوں, دھونے والا کھا لو. اماں کہاں ہے؟ اماں دسترخوان لگا دیتی ہوں. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے شاید اس بات کو کاٹتے ہوئے جناب فضہ نے پھر سے کہا ہوگا دسترخوان لگا دیتی ہوں, ذرا دو لقمہ دھونے والا کھا لو, دھونے والے کھا لو. بس اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں اے اماں فضہ کیا آج تک ماں کے ہاتھوں کے بنا ہمیں کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ بس ایک مرتبہ فضہ تڑپ گئی. اے شہزادو اب وہ ہاتھ نہیں جو تمہیں لقمے کھلا. اور بس یہ روایت سنو, کہتے اتنا جو سننا تھا حسنین کریمین نے امامہ پھینکا, مسجد کی طرف بھاگے چیختے ہوئے پکارتے ہوئے اے بابا کہاں ہو؟ ہماری ماں کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا. اے بابا کہاں ہو؟ اماں نے دنیا چھوڑ دی. سلمان کہتے ہیں میں نے دیکھا علی کھڑے ہوئے زمین پر گر پڑے. کھڑے ہوئے زمین پر گر پڑے, پھر اٹھے, پھر گر پڑے, پھر اٹھے. 3 بار علی کھڑے ہو کر گھر کی طرف جانا چاہتے ہیں, گر پڑتے ہیں. ارے کیا ہوا معلوم ہے؟ علی کا سہارا دنیا سے چلا گیا. آواز گریا بلند ہے. بس آخری جملے سنو, ختم. طاقت نہیں ہے میرے اندر پڑھنے کی. گھر میں آئے, بچوں کو تسلی دی. تاریخ آپ سنتے رہتے ہیں. زہرا نے وصیت کی تھی اے علی اب خود نہلانا, اے علی خود کفن دینا, رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھانا. اے علی فلاں 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 کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. اے عزیزو آپ گھر کے بڑوں کو سمجھا سکتے ہیں, جملہ پہنچ جائے, اگر آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو آنسو کے درمیان اس حقیر کو بھی دعا میں یاد رکھنا. اللہ طاقت میں ان جملوں کو پڑھ سکوں آپ کے لیے. گھر کے بچوں کو تو سمجھایا جا سکتا ہے, گھر کے بڑوں کو تو سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھائی ذرا دھیرے رہو, ہم نہیں چاہتے اس مرنے اس انتقال کی خبر باہر بھی جائے, لیکن گھر میں 4 بچے بھی ہیں, انہیں کیسے سمجھائیں گے؟ ذرا کوئی زینب و ام کلثوم سے پوچھے سیدہ پہ کس طرح گھٹ گھٹ کر روئی ہے. کس طرح گھر میں گھٹ گھٹ کے روئی ہے زینب و ام کلثوم. تاریخ آپ سنتے رہتے ہیں. مولا غسل دینے کے لیے گئے, چیخ کر روئے. کسی نے پوچھا علی آپ تو خفات خیبر ہے, آپ کیوں روئے؟ کیا تمہیں پتا ہے زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, زہرا نے مجھے بتایا نہیں. زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور میرے اندر طاقت نہیں دوسری باتیں پڑھنے
ملے گی. بس میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں. زہرا کو تکفین کیا گیا, تیار ہوا ملاقات کے لیے, ملاقات کے آخری ملاقات کے لیے. اے زینب ام کلثوم, آؤ ماں سے آخری ملاقات کر لو. اے حسنین کریمین, آؤ ماں سے آخری ملاقات کر لو. ایک مرتبہ چھوٹا شہزادہ حسین ماں کے سرہانے جا کر کھڑا ہو گیا. اماں باہوں کو پھیلا کر بلایا کرتی تھی, آج سینے سے نہیں لگاؤ گی. لو بندے کفن کھلے, زہرا کے ہاتھ اٹھے. اے حسین آ میرے سینے پہ لگ جا. جبریل, اے علی, حسین کو زہرا سے جدا کرو. عرش پہ دعائی ہے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضاً بقضائه وتسليما لأمره سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم يا حسين.